الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ ملتان سے بات کریں کہ ملتان کیونکہ عموماً طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے وہ بھی ایک ہب سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر بات کریں کیونکہ آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ خاص کر وہ جج ارشد ملک کے حوالے سے ہے، اور ارشد ملک کی کس طرح ملاقات ہوئی، جو ٹی وی میکینک ہے میاں طارق، اور میاں طارق کس طرح افسران کو ان کی خطبات کر کے ان سے کس طرح کام لیتا رہا ہے، اور کس طرح افسران کو وہ بلیک میل کرتا رہا ہے۔ ارشد ملک جب ان کی پہلی پوسٹنگ ایڈیشن سیشن جج ملتان ہوئی تو میاں طارق جو ٹی وی میکینک ہے اور اس پر متعدد فراڈ کے مقدمات بھی قائم ہیں، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے مبینہ طور پر جو ان کی ویڈیو آئی تھی غیر اخلاقی ویڈیو، انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے کی میاں طارق نے۔ ارشد ملک پر دباؤ ڈالا گیا کہ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے حوالے سے، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں کرے، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے فیور میں کرے۔ تو اس کے انکار کے بعد میاں طارق نے ارشد ملک سے کہا کہ بھئی آپ اگر یہ نہیں کرتے، جو آپ کی ویڈیو ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ میں مریم نواز صاحبہ کو دینے لگا ہوں۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں طارق نے مریم نواز شریف سے مبینہ طور پر 1 کروڑ کا چیک لیا، اور جب انہیں چیک ملا تو انہوں نے ویڈیو ان کے حوالے کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیک جو ہے آپ جا کے کیش کرا لیں۔ جب وہ میاں طارق وہ جو مبینہ وہ چیک ہے وہ کیش کرانے گیا تو وہ باؤنس ہو گیا۔ اس حوالے سے میاں طارق کو بھی جو ویڈیو کے بدلے میں جو وہ فروخت کرنا چاہتا تھا، ایک طرح کا وہ بزنس کرنا چاہتا، تو اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی، اور اسی دوران میاں طارق نے دبئی فرار ہونے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی، اور وہ اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ میاں طارق جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ ٹی وی میکینک ہے اور ملتان سے اس کا تعلق ہے، اور مختلف جو افسران ہیں جو اعلیٰ پوسٹوں پر فائز ہیں، اور جہاں بھی ان کی پہلی دوسری تیسری پوسٹنگ ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان افسران کو اپنے گھر بلا کے پارٹیاں کرے یا دیگر جو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں تو وہ پوری کرے۔ اور اسی طرح اس نے اپنے گھر میں وہ جو خفیہ کیمرے ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر جو پارٹی اور دیگر جو لوازمات ہے اس حوالے سے تمام تر جو ریکارڈنگ ہے وہ میاں طارق کے پاس ہوتا ہے، اور وقت آنے پر وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ان کو بیچتا ہے، اور افسران کو بلیک میل بھی کرتا ہے، اور اپنی مرضی کے اگر کہیں پہ کوئی فیصلے کرانے ہوتا ہے تب بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جج ارشد ملک کا یہ جو معاملہ تھا، جب جج ارشد ملک نے ان سے رابطہ کیا کہ یہ تم کیا کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا کام نہیں کر رہے تو میں یہ چیزیں جو ہے وہ آگے دے رہا ہوں۔ اور یہ معاملہ جو 1 کروڑ میں طے ہوا تھا، جس طرح ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے، اور مبینہ طور پر جو مریم نواز شریف کی جانب سے جو چیک دیا گیا 1 کروڑ کا وہ بھی باؤنس ہو گیا، اور وہ چیک کیش نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جو میاں طارق کے اوپر جو متعدد کیس ہیں فراڈ کے، وہ ملتان میں ابھی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور خود میاں طارق جس طرح ہم نے بتایا کہ اس نے دبئی بھاگنے کی کوشش کی، فرار ہونے کی کوشش کی، تو اداروں نے ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا، اور ان کے حوالے سے ماضی میں ایف آئی اے تحقیقات بھی کرتی رہی سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے۔ اور پھر یہ جس طرح جج ارشد ملک کا جب نون لیگ کے جانب سے دباؤ بڑھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، تو ان کی جو ملاقات ہوئی وہ پھر ملاقات کی جو ویڈیو ہے وہ جو اس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ یہ بیان دیں کہ میرے اوپر دباؤ تھا، میں نے دباؤ کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف کا العزیزیہ اور دیگر احتساب کا جو معاملات تھے اس حوالے سے دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا، اور اس کی ویڈیو اور جو دیگر ویڈیو ہیں جس کی وجہ سے جج ارشد ملک ظاہر ایک فیملی میں ایک معاشرے میں رسپیکٹیبل وہ ہے، تو ان کا جب اس طرح کا ہوا تو انہوں نے وہ زیادہ سٹریس لیا جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اور اس ساری فراڈ میں یا لالچ میں جو میاں طارق ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا، لیکن ایک جان اور ایک انسان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور جو ان کے ساتھ فراڈ ہوا وہ ایک اپنی جگہ۔ ان تمام تر معاملات میں جو میاں طارق تھے وہ پیش تھے، اور اس کے حوالے سے میڈیا پر بھی مختلف خبریں آئیں، اور
باتیں بھی ہوئیں، ناصر بٹ کا بھی نام آیا گیا اور ایف آئی اے نے بھی اس کی تحقیق کی، اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا، صرف اپنے مفادات اس کو عزیز ہوتے ہیں، اور سیاستدان کے جو مفادات ہیں وہ اداروں سے یا سب سے وہ بالا تر سمجھتے ہیں، چاہے کسی کی جان چلی جائے، کسی کو کچھ ہو جائے، لیکن ان کے جو مفادات ہیں وہ اس کو ضرب نہ لگے۔ اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں وہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو 1 کروڑ روپے کا جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو مبینہ چیک دیا گیا تھا وہ باؤنس ہو گیا تھا، اور اسی طرح جو آج جو دوسرا ٹاپک ہے اس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آج مسلم لیگ نون کا جو ورکرز کنونشن ہوا ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پھر دھواں تقریر بھی کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پھر مریم نواز شریف نے بھی تقریر کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 8 دسمبر کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں، اور ان متوقع فیصلوں میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 13 دسمبر ہے، جو 8 دسمبر کو فیصلے کیے جائیں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، تو 13 دسمبر کو پبلک میں اس کا اعلان کیا جائے گا اور فتح کا اعلان کیا جائے گا، اور فتح کا اعلان کیا ہو سکتا ہے اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین اس پر مختلف انداز سے اپنے انداز سے اس پر سوچ رہے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یا پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہے اس میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا پائیں گے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، کیونکہ سیاسی ماہرین اس پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لاہ عمل ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا سوچے گی اور اس پر کیا رد عمل دے گی۔ استعفوں کا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلیوں سے استعفوں کا جو معاملہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ اس کو لاسٹ سٹیج پہ اس کا جو آپشن ہے وہ استعمال کریں گے، اور اسی طرح اور پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو جس طرح جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور 13 دسمبر کو لاہور میں اور اس کے بعد 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، اور مارچ کے بعد اگر ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کیا جائے، اور جیل بھرو تحریک کے بعد جو لاسٹ آپشن ہوگا وہ استعفوں کا ہوگا۔ اب جس طرح ہم نے گزارش کی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی آج سوشل میڈیا جو ورکرز ہیں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے، ان سے بھی ایڈریس کیا، اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی ایڈریس کیا، اور اس میں جو بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ وزیر اعظم عمران خان کا تو ان کے مطابق یہ کوئی بڑا اہم اعلان نہیں ہے، اور ان کے ذہن میں اور کیا ہو سکتا ہے وہ بھی سیاسی جو ماہرین ہیں اور جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنے انداز میں اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس میں جو اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں اور آپس میں مشورہ بھی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب آنے والے دنوں میں کیا پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہے کہ اداروں کی بالادستی اور جمہوریت کا تسلسل، اور جو پی ڈی ایم میں جو اجلاس میں جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، کیا اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی یا اپنی ایک رائے کا اظہار کرے گی، اور دیگر جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پختونخوا میپ ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، وہ اس پر بڑی جماعتوں کی ہاں میں ہاں ملائیں گے یا وہ بھی اپنا کوئی نقطہ نظر اس میں پیش کریں گے۔ لیکن باہر طور پر یہ کافی یہ برملا کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ جو پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوں گے، چاہے کوئی بڑی سیاسی جماعت اس کو اکیلے مانتی ہے یا نہیں مانتی، لیکن جو فیصلہ پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگا اس کو سب منوط تسلیم کریں گے۔ اب آنے والا جو وقت ہے اور جس طرح پی ڈی ایم کے اجلاس چل رہے ہیں اور سیاست میں بڑی گرما گرمی آتی جا رہی ہے، کیا اس کا نتائج کچھ نکلیں گے یا اسی طرح یہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے یہ بغیر کسی مقصد حاصل کیے، بغیر کوئی ٹارگٹ حاصل کیے ختم ہو جائے گی؟ اوپر سے سینٹ کے الیکشن بھی قریب ہیں، وہ بھی مارچ میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تمام تر جو حکومت اپنی اس میں حکمت عملی تیار کر رہی ہے، اپوزیشن اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی حکمت عملی سے عوام کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں